السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول کا درس نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 4۔ کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے سماعت کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے پر جو عظیم انعامات میسر آنے ہیں، اس حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی، بلکہ قیامت میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ بھی میسر آئے گا، اور بھی یہ ساری باتیں آپ نے کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کی۔ آج آپ سماعت کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ ہم پر کتنا ضروری ہے، اور اس کا حکم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کو سماعت کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کتنا ہم پر ضروری ہے، اور آج ہماری زندگی اور آج ہماری جو کیفیت ہے، سنتوں سے جو دوریاں ہیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں۔ شعیب الایمان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنَ الْيَهُودِ تُعْجِبُنَا أَفْتَرَىٰ أَن نَكْتُبَ بَعْضَهَا۔ ہم یہودیوں سے کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جن سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، تو کیا ہم ان میں سے کچھ لکھ لیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ ولو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، کیا تمہیں بھی اپنے دین میں یہود و نصارہ کی طرح شک ہے؟ میں تو مذہب اسلام بالکل صاف اور روشن لے کر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توریت شریف کا نسخہ ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرے مبارک متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم پر رونے والیاں روئیں، کیا تم حضور علیہ السلام کا چہرے انور کا تغیر نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرے انور دیکھ کر فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو یقیناً تم گمراہ ہوں گے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور وہ میری پیروی کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور آپ کا مرتبہ نہایت ہی بلند و بالا ہے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اگر آپ ہوتے تو آپ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی اتباع اور پیروی کرنی ہوتی۔ جب اتباع سنت کی اس قدر اہمیت ہے تو پھر آج ہم کیوں اس سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی گزارے تو سرکار علیہ السلام کی اتباع کے اندر گزارے، ہم اپنی زندگی گزارے تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی گزارے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے،
اور دوسری روایت کہ آخری جملوں پر اگر آپ غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ جریر القدر صحابی کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، انہیں مخاطب کر کے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی ہے اور ایسے لوگوں کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں جو خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں خود سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے بھی فلمی ایکٹرز کے طور طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور انہی کو اپنا آئیڈیل انہوں نے سمجھ لیا ہے، جو ان کا پہناوا ویسا وہ پہناوا پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کو پہنا بھی رہے ہیں، جیسی ان کی ہیئر کٹنگ ویسی ہم کروا رہے ہیں، جیسا ان کا انداز ویسا انداز ہم اپنے بچوں کے اندر بھی جو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہاں تک کہ اپنے بچوں کے نام بھی فلمی ایکٹرز کے نام پر ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ بتائیے آج کس قدر ہم دور ہوتے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے سے۔ یاد رکھ لیجئے اگر وہی بچے پھر جب فلمی ایکٹرز کو دیکھیں گے ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے اور انہی کے طرز پر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد ہم پچھتاتے بھی ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری فرما برداری بھی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھ لیجئے ہمیں ہر حال میں سنت رسول پر عمل کرنا ہے اور اتباع رسول اپنے لیے لازم کر لے تاکہ ہم بھی سیدھے راستے پر رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر جنت میں جانا ہے تو ضرور اس کو بھی سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوں گی مگر جس نے انکار کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، وہ منکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں داخلہ یہ ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر فرائض پنجگانہ، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے، حج وغیرہ کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو سنتوں پر عمل پیرا ہو گیا اس کے لیے جنت کی بشارت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور تارکین سنت کے بارے میں فرمایا وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے طور طریقے پر عمل کریں، سرکار کی اداؤں کو اپنائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ انشاءاللہ العظیم اگر ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تو یاد رکھیں دنیا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس نے سنت مبارکہ کو زندہ کیا اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری فوت شدہ سنت زندہ کی اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے تو عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس پر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ سنتوں کا چھوڑنا عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ سنتوں سے دور ہونے لگ گئے ہیں اور سنت پر عمل کرنا اپنے لیے کسر شان سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی سنتوں پر خود عمل کرے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دے تو یاد رکھیں کہ اس کو کتنا عظیم انعام ملے گا۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جب دوسرا کوئی سنت پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ اگر کوئی شخص سنتوں کے خلاف اپنی زندگی گزارے، سنتوں کے برعکس اپنی زندگی گزارے
اور اس طریقے کو وہ رائج کر دے تو اسے اس کا گناہ تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ جو اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، جو اس کو فالو کر رہے ہیں، یاد رکھے ان سب کے گناہ کا ذمہ بھی اسی پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت رسول پر خود عمل کرے، دوسروں کو ترغیب دے، اور جو برائی کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرور از ضرور ان تمام باتوں پر عمل کریں اگر کامیاب ہونا ہے، انشاءاللہ العظیم کامیابی میسر آئے گی۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں اگر ہم خود سنتوں پر عمل کریں، سنت کو زندہ کریں اور دوسروں کو ترغیب دیں گے، یاد رکھیں اگر دنیا میں ہم نہ بھی رہیں اور سنتوں پر عمل کیا جانا ہوتا رہے تو یاد رکھیں اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں اگر اس کے خلاف ہم نے کام کیا، اگر ہم چلے بھی گئے، گناہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کرتے جائیں گے اس کا وبال بھی ہمارے سر آئے گا۔ اس لیے اس پر کوشش کریں اور سنت پر عمل کریں، اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔